الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم صالحہ بیگم یہاں آپ کے سامنے میزبان کی حیثیت سے موجود ہیں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایسا موضوع جو اسلام کے زیادہ تر پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے اس جلسے کا عنوان۔ اخلاقی جرائم اور ان کا سد باب آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پر تفصیلی معلومات کے لیے ہمیں اسپیکرز کی جانب جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم شروعات کے لیے اپنے پروگرام کی تلاوت قرآن پاک کی شروعات کے لیے بہن کو مدعو کرنا چاہیں گے، کیونکہ کسی بھی پروگرام کی ابتدا کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں سب سے بہتر طریقہ ہے تلاوت قرآن پاک، جو کہ پرعظمت اور بابرکت کلام الہی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو آئیے مدعو کرتے ہیں بہن اسما انصاری کو کہ وہ آئیں اور بہترین انداز و آواز سے قرآن کی تلاوت کریں۔ بہن اسما انصاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ بہن، اللہ تعالیٰ کی گئی قرت کو قبول کرے، آمین۔
یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہاں پر عربی جاننے والوں کی تعداد کم ہے، لہٰذا بقیہ لوگوں کو اس نعمت عظمیٰ سے مستفیض کرانے کے لیے ہم آپ ہی کی زبان میں اس کا ترجمہ پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ لہٰذا بہن امیمہ بنت ارشد کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اردو ترجمہ پیش کریں۔ بہن امیمہ بنت ارشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جس آیات کی قرأت سماعت فرمائی وہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 10 سے 11 تک کی تھی، جس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، اور ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا کام ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت ہی گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ 2008 میں وجود میں آئی، خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے بنائی گئی تنظیم IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن ایک دعوتی و اصلاحی تنظیم ہے جس کا مقصد غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کرنا اور مسلموں میں اصلاح کرنا ہے، تاکہ مسلمان اسلام کے اور قریب آ سکیں، یہاں تک کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو سکیں۔ اس بہترین اور اعلیٰ مقصد کو پورا کرنے کے لیے تنظیم لگاتار کوششیں اور محنتیں کر رہی ہے، جیسا کہ چھوٹے بڑے لیکچرز، سمپوزیا، سیمینارز، بک فیئر میں اسلامک بک سٹال کا لگانا، الہ آباد کے باہر IERO کے اسپیکرز کا اسپیچز دینا، اور غیر مسلموں میں کچھ کتابوں اور قرآن کا مفت میں ڈسٹریبیوشن کرنا، اور اس کے علاوہ کئی کوششیں لگاتار IERO کی جانب سے جاری ہیں۔ تنظیم کے ریگولر پروگرام ہیں: خواتین کے لیے ہر جمعہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام کنڈکٹ کرایا جاتا ہے، جس کی ٹائمنگ ہے 2:30 سے 4، اور اسی طرح جینٹس کے لیے 1 گھنٹے کا پروگرام 10 سے 11 کے بیچ ہر اتوار تقویٰ اسلامک اسکول کی بلڈنگ کنڈکٹ کرایا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمیں درس قرآن و سیرت و حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ تھا ہماری تنظیم کا مختصر سا انٹروڈکشن، اور اب آگے بڑھتے ہیں اسپیکرز کی جانب۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اخلاقی جرائم اور ان کا سدباب، اور اس پر اظہار خیال کے لیے حاضر ہیں 2 مقررات۔ سب سے پہلی مقررہ ہیں بہن شائستہ بیگم۔ بہن شائستہ IERO کی جانب سے چلائے جانے والے ہر سال تربیت پروگرام کا حصہ رہ چکی ہیں، اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا، اور IERO کے مقصد کو جو کہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اپنا مقصد بنایا، اور اسی میں یہ لگاتار کوشاں ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو کی شروعات کریں، اور ہم سبھی اس گفتگو کو غور سے سنیں تاکہ بات دلوں میں اترتی جائے اور عملی جامہ پہنا سکیں۔ تو آئیے مدعو کرتے ہیں بہن کو کہ وہ مائک پر آئیں۔ بہن شائستہ بیگم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
إن بعد الظن إثم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ سبھی خواتین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے اس جلسے کا موضوع اخلاقی جرائم اور ان کا سد باب ہے۔ اخلاقی تعلیم کو نظری حیثیت سے جتنی اہمیت ہے، عملی حیثیت سے عام لوگ اس کو اتنا ہی کم درجہ دیتے ہیں۔ اسی لیے عوام کے اس وہم کو دور کرنے اور قوموں کی ترقی و تہذیب میں اخلاق کی صحیح اہمیت کو واضح کرنے کی بے پناہ ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج اس جلسے کا موضوع اخلاقی جرائم اور ان کا سد باب رکھنا ضروری سمجھا۔ بد اخلاقی وہ برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور عام طور پر ہم انہیں بہت ہی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان برائیوں سے بہت سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے محبت منقطع ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم اخلاقی فرائض نہیں ادا کریں گے تو معاشرے میں ہماری شخصیت ابھر کر سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، جن پر عمل پیرا ہونے سے ملت اسلامیہ کے افراد اور گروہوں اور جماعتوں کے آپسی رشتے کمزور ہونے سے کم ہو جاتے ہیں اور اختلاف و انتشار اور فتنے فساد کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جب ہم اسلام کے ارکان کو ادا کریں گے تو ہمارے اخلاق بھی بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اگر ہم امت مسلمہ کو ایک عمارت سے تشبیہ دیں تو ظاہر بات ہے عمارت اینٹوں سے بنی ہوتی ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے باہم جوڑنے والا مسالہ بھی خالص اور مضبوط ہو۔ اسی طرح امت مسلمہ کے ہر فرد کے سیرت و کردار کو پختہ کیا جائے، یعنی جب ایمان اور اخلاق بہتر ہوگا تو مسلمانوں کی ایک بہترین جماعت تیار ہوگی اور معاشرہ پرسکون اور امن کا ہوگا۔ جب ایمان اور اخلاق ہی درست نہیں ہوگا تو وہ عمارت وہ جماعت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، اور وہ اخلاق ہی ہے جو روز آخرت میزان میں وزنی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق ہی درست نہیں ہوں گے تو ہم ان تمام برائیوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ انسان دوسرے انسان کے صرف اور صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ انسان تمام برائیوں کا مرتکب ہو بیٹھتا ہے، یعنی ان برائیوں میں جنہیں ہم بہت ہی عام سمجھتے ہیں، جیسے حسد، جلن، غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری۔ تو آئیے جانیں کچھ برائیوں کو تفصیلات کے ساتھ۔ جیسا کہ آج کے اس جلسے کا موضوع اخلاقی جرائم اور ان کا سد باب ہے، تو میری گفتگو مبنی ہوگی اخلاقی جرائم کے اس گناہ پر جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جو چھپا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، جیسے بدگمانی، تجسس، حسد۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے بدگمانی کے بارے میں کہ بدگمانی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان سے بچنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور گمان کیا چیز ہے؟ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی اس میں لفظ ظن آیا، جس کا معنی گمان کے ہوتے ہیں۔ اور گمان کیا چیز ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا، خیال کرنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی کے بارے میں کوئی اوپینین نہ رکھے،
آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، رائے نہ ہو، لیکن جس چیز سے تنبیہ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کثیرا من الظن، کثرت سے جو گمان آتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور کون سا گمان بار بار آتا ہے؟ کون سا گمان بار بار ستاتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے۔ اچھا گمان اور وہ کثرت سے آنا، وہ کوئی ایک آدھ ہی انسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا اور اسے مسلسل جاری رکھنا۔ اور یہاں پر لفظ من استعمال ہوا ہے، یعنی ہر قسم کا گمان برا نہیں ہوتا، ہر قسم کی سوچ بری نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض رائے درست نہیں ہوتی اور وہ ہے برا گمان۔ ایک حدیث میں گمان کو اکذب الحدیث کہا گیا۔ فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الادب، باب نمبر 610، پیج نمبر 428، حدیث نمبر 1003۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وظن فإن الظن الاکذب الحدیث، بچو تم گمان کرنے سے، کیونکہ گمان اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے انسان کا کسی کے بارے میں گمان غلط ہو جاتا ہے، خیال غلط ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان اس کی ہر بات کو غلط سمجھنے لگتا ہے، اور کیونکہ اس کے بارے میں انسان کا ذہن اس کی سوچ پر مرکوز ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ ایک بری راہ اختیار کر لیتا ہے، ایک بری ڈگر پر چل پڑتا ہے، اس کی خوبیوں کی تلاش کی بجائے اس کے عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اکثر تعلقات کی خرابی کی بنیاد برے گمان سے ہوتی ہے۔ اگر کسی سے بھی آپ کے تعلقات درست نہ ہوں تو جان لیجئے اس کے پیچھے برا گمان چھپا ہے۔ اس لیے فتنے کے دروازے کو کھلا ہی نہ چھوڑو، اور دروازہ کیا ہے؟ گمان، برا خیال نہ آنے دو، اگر آ بھی جائے تو اس کو جڑ نہ پکڑنے دو، اس کو ٹھہرنے نہ دو۔ بعض لوگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس نے بھی ان کی بات کو نہ مانی، ان کی بات کو اہمیت نہ دی، یا پھر ان کے مشورے کو قبول نہ کیا، تو فوراً برا کرنے والی کی کوئی پہلو یا برائی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر 4 خوبیاں ہیں، ایک کوئی خامی ہے، تو وہ ان 4 خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی ایک خامی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ساری سوچ کا نقطۂ مرکز اسی کو بنا لیتا ہے، ساری انٹینشن اسی پر مختصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ بعض گمان ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کو اندر چھپا لیتا ہے، یعنی گمان سے انسان اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ ظن اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ جیسے تیز آندھی چلتی ہے نا تو غبار ہی غبار ہوتا ہے، بادلوں کی وجہ سے آسمان واضح نہیں ہو پاتا، ٹھیک اسی طرح برا گمان انسان کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے انسان صاف چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی اچھائی، کوئی خوبی اس کو نظر ہی نہیں آتی، اور اس طرح وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا۔ اور اگر ہمارا کسی شخص سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس کے بارے میں برا گمان سوچنے لگتے ہیں، اور شیطان ہمیں ان غلط گمان میں اس طرح مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے بھی بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود بھی اطمینان سے نہیں رہ پاتے۔ یعنی برا گمان انسان کے اندر بے چینی اور بے سکونی بھی پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہر گمان برا نہیں ہوتا، بعض گمان اچھا بھی ہوتا ہے، اور اچھا گمان انسان کو پسندیدہ اور مطلوب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب، باب نمبر 504، پیج نمبر 590 to 591، حدیث نمبر 1558۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک گمان رکھنا اچھی عبادت ہے، یعنی جب تک ہمیں اپنے رب سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نیک لوگوں کے متعلق اچھا گمان نہیں ہوگا، تب تک ہم حقیقی طور پر مومن ہی نہیں کہلائے جائیں گے، کیونکہ ایک مومن ہمیشہ گمان کرتا ہے کہ اس کا رب ہی اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، وہی اس کا نگہبان ہے، وہی اس کا حاکم ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کو برے گمان سے پاک رکھتا ہے۔
جیسے ایک صفائی پسند انسان اپنے آس پاس کی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مومن اپنے دل پر کسی بھی قسم کی گندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کو برے گمان سے پاک رکھتا ہے، اور جو گمان برا ہوتا ہے اسے انسان بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ثبوت کے دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہی تو تھی کہ کچھ لوگوں نے سنا اور خاموش رہے، اور کچھ لوگ اسے لے کر آگے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 12 میں، لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات، اسے سنتے ہی مومن مردوں و عورتوں نے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ یعنی اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر غلط گمان کر لیا گیا تھا اور افواہیں اس قدر مدینہ میں پھیل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اور وہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے وارننگ نہیں تھی کہ تم لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، وہ آیت آج ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ موجودہ حال یہ ہے کہ آج کل کی مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی اور بدگمانیوں اور طرح طرح کی برائیوں سے سجائی جاتی ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو ہم نے اٹینڈ کیا، لوگوں کی چال چلن کو دیکھ کر گمان کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، یعنی ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے پہچان کے لوگوں کے بارے میں دور کی بات، انجان لوگوں کے بارے میں بھی ایسی رائے رکھ لیتے ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے کسی کا عیب نظر آ جائے تو لوگوں میں اس کی حیا کرنے کی بجائے اس کی پردہ پوشی کر لے۔ اور پردہ پوشی کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب پیج نمبر 558 باب نمبر 460 حدیث نمبر 1460، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی عیب پوشی کی اس نے گویا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کی زندگی بخشی۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ایک انسان کسی کے عیب کو ظاہر کرنے سے پہلے تو 100 مرتبہ ضرور سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ تو حرام ہے، برا گمان، سوچنا، خیال کرنا۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر قلوب کی صفائی اور باہمی اعتماد ہو، شک و شبہات، وہم و گمان کی گندگی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اس بدگمانی کو دور کر دے تاکہ دوسرا فتنے میں نہ پڑے، اور اس کی مثال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا صحیح مسلم جلد نمبر 5 سے کتاب السلام پیج نمبر 362۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، رات کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کوئی آپ سے ملنے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس پہنچانے چلے کہ راستے میں کچھ انصاری آ گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر اپنے آنے کو بے موقع سمجھا اور واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دی اور فرمایا یہ میری فلاں بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہوتی تو آپ کے بارے میں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ جاتا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے باوجود اگر ہم نے شیطان کی پیروی کی، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی بنیاد پر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال رکھ لیا یا غلط رائے قائم کر لی تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اور ہم سب کو اس پر سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 37 میں وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اگر ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں بننا چاہتے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بہت زیادہ بچیں۔ دوسروں کے بارے میں بد اعتمادی کے نتیجے پر باطنی طور پر انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ظاہری طور پر تجسس کرنے لگتا ہے۔ تجسس یعنی کسی کے ٹوہ میں رہنا، کسی کے عیب کو ٹٹولنا، کسی کے بھید کو کھوجنا تجسس کہلاتا ہے۔ لیکن اسلام معاشرے کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے بدگمانی کی ممانعت کے ساتھ تجسس کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اکثر ایک چیز دوسرے کا سبب بنتی ہے۔ لوگوں کی حرمت کو تجسس کے ذریعے زائل کرنا، ان کی مخفی باتوں کے پیچھے پڑنا ہرگز جائز نہیں، اگرچہ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب ہم کو معلوم ہو جائے تاکہ ہم اس شخص کو بدنام کریں۔ اور یہ چیز عام ہے کہ انسان دوسرے کے بھید کو جاننے میں لگا رہتا ہے، جبکہ ہمارا رب ہمیں لوگوں کے عیب کو ٹٹولنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ اور یہ تجسس معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، باہر کی بات ہو یا گھر کی، پڑوس کی ہو یا آپسی تعلقات کی۔ معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کسی کام سے گیا تو دوسرا اس کی ٹوہ میں اس کو بھید کو جاننے میں لگا ہوا ہے کہ آخر وہ شخص کہاں گیا، کس سے ملنے گیا، کیا وجہ ہے، کیا کرنے گیا، فضول کی باتیں، ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ اور خواتین میں جو سب سے زیادہ خرابیاں پیش آ رہی ہیں سسرالی رشتوں میں بے حد عام ہے۔ ہر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، نند بھابھی کی ٹوہ میں، دیورانی جٹھانی کی ٹوہ میں، ساس بہو کی ٹوہ میں، بیوی شوہر کی ٹوہ میں۔ اگر شوہر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، تو بیوی اس ٹوہ میں لگی رہتی ہے۔ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اگر شوہر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو، تو یہ ایک اولاد کا فرض ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ذاتی معائب کی دوسروں کے گھر میں گھس کر اس کی حالت کا پتہ لگاتا ہے، جبکہ اسلام نے دوسروں کے ذاتی معائب کی تحقیق و تفتیش کی ممانعت کی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں گھس کر اس کی حالت اور کیفیت کی جستجو کرے۔ اسلام نے ہر ایک برائی کو روکنے کے لیے ایسا طریقہ بتایا کہ کوئی برائی پنپنے ہی نہ پائے۔ فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الادب پیج نمبر 751 باب نمبر 1012 حدیث نمبر 1797، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکا، اس کے گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جو شخص کسی سے ملنا چاہتا ہو وہ اس کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے۔ یعنی اسلام بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے قطعی منع کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، لوگوں کی باتوں کو ان کی مرضی کے بغیر اور ان سے چھپ کر سننا حرام قرار دیا ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا تو کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر اپنے کام کو چھوڑ کر اس کو جاننے میں لگے رہتے کہ آخر دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص ہماری ہی برائی کر رہا ہو۔ یا پھر دو لوگوں کو باتیں کرتے سنا تو کوئی تیسرا ان کی باتیں چھپ کر سننے لگتا ہے، جبکہ اگلا شخص پسند نہیں کرتا کہ کوئی تیسرا اس کی بات کو چھپ کر سنے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو لوگوں کے بیچ محدود رہے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی تیسرا اس کے بارے میں جانے ہی نہ۔ اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس کو نکال دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت حدیث ہے۔ فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب التعمیر حدیث نمبر 7042،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جن کو وہ ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کی کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اتنی سخت حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس کو نکال دیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو تیار ہو جائے روز آخرت اللہ کی سزا پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، تاکہ معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جائے۔ لیکن ہم جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو بھول کر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں، ہمارے بیچ برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید بیان کی، فرمایا ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب باب نمبر 456 حدیث نمبر 1451، راوی ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور جن کے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا، اور جب اللہ کسی کے عیب کے در پہ ہو تو اس کو رسوا کر کے رہے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات اس حدیث میں کہی کہ اگر ہم نے لوگوں کے عیب کو جان کر اس کی عزت کو نیلام کیا سڑیاں اور کوئی قباحت تک محسوس نہ کی ان برائیوں کو کرنے میں، اور بڑے اطمینان اور آرام کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں گویا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہ ہو، تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو کون ہے جو اس کی عزت کو بچا سکے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، چاہے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی جگہ چلا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ ہو جائے، کیونکہ گھر میں انسان خود کو بہت ہی زیادہ محفوظ اور سیف سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی رسوا کر کے رہے گا۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہ کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے۔ پہلے ہم بدگمانی کرنے لگتی ہیں، پھر تجسس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جب ان دونوں برائیوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے تو شیطان اسے ایک ایسی برائی کی طرف لے جاتا ہے کہ ظاہر دیکھنے میں کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، لیکن باطن اس کا سکون سے نہیں رہ پاتا۔ کہیں رشتے قطع ہونے کا غم تو کہیں نفرت کی وجہ سے خود کے عیب ظاہر ہونے کا ڈر، کوئی نہ کوئی غم و خوف انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے باعث اپنا سکون بھی کھو بیٹھتا ہے دنیا میں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جس کے خیال سے بھی روح کانپ جائے، لیکن پھر بھی ہم کیوں باز نہیں آتے؟ نہ ہمیں بدگمانی کرنے کی قوت، نہ تجسس، اور حسد تو اس قدر دلوں میں ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے کا بھلا ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص پر کوئی احسان کرے، مثال کے طور پر اس کو علم، فضل، مال دولت، عزت، شہرت یا کوئی اور دینی یا دنیاوی نعمت عطا فرمائے، جس کو دیکھ کر اگلے شخص کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، تو اس کو رشک کہتے ہیں، اور رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا، یا پھر اس کی نعمت کو ہلاک ہونے یا اپنے پاس ہونے کی آرزو کرنا، کیونکہ یہ خیال و تصور نفرت کو پیدا کرنے کا سبب ہے، جس کا لازمی نتیجہ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور معاشرے کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام حسد کو قطعاً پسند نہیں کرتا،
بلکہ حسد جیسی لعنت کی مذمت کرتا ہے۔ عہد رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن و ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے دشمن یعنی یہود جلا کرتے تھے۔ فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، یعنی قرآن مجید۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ یہود تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسانات کیا ہوا تھا، تمام قوموں میں سب سے زیادہ شرف و امتیاز ان کو حاصل تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی تورات کے احکام کے مطابق نہ گزاری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو اس شرف و امتیاز سے نوازا، یعنی قرآن جیسی عظیم نعمت سے۔ انہیں اس بات سے زیادہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہود مسلمانوں سے جلا کرتے ہیں، آج بھی وہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ انسان کے دل میں بغض اور کینہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ بس یہی خواہش کرتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے تاکہ اسے پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوتا رہے۔ اس کی بجائے جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی احسان کرتا ہے، اپنی نوازش سے اس پر نوازتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر جل جاتا ہے، اور اسی کو حسد کہتے ہیں۔ دور نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کفار اور منافقین سے جو مسلمانوں سے بغض و عداوت تھی، اس کی وجہ یہی تھی، حسد۔ فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی نقصان پہنچے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگ اسلام قبول کرتے، مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا، تو یہ منافقین جل جاتے تھے، حسد کرنے لگتے تھے، اور جب مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں یا اللہ تعالیٰ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، تو یہ بڑے ہی خوشیاں مناتے تھے، بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جب دو لوگوں کا مقصد ایک ہوتا ہے اور دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو جب اس شخص کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ایک شخص کو اس چیز میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ بن جاتا ہے۔ ایک شوہر کی کئی بیویوں میں اور ایک باپ کے کئی بیٹوں میں جو رشک و حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے بھائیوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی قرآن مجید میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 8 میں، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے والد کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ یہ ایک حسد ہی تو تھی جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث سے فرمایا، ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الادب پیج نمبر 591 باب نمبر 460 حدیث نمبر 1472، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو تم حسد سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ تو حسد سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہیں اور جب روز آخرت اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہمارے اعمال نامے خالی ہوں۔ حسد کی دو کیٹیگری بتائی گئی، ایک یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے اس کی نعمت سلب کر لی جائے، چاہے وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے یا وہ خود ان چیزوں کو حاصل نہ کرنا چاہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا تو دوسرا اس کی نعمت کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے اور خواہش کرتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، چاہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے یا یا خود وہ چیزیں اس کو حاصل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کی خواہش، اس کی آرزو صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو اگلے شخص سے بھی وہ نعمت چھین جائے، اور یہ حسد کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے۔ اسی طرح منافقین کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں اسی طرح مسلمان بھی کفر کرنے لگے۔ فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 89 میں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا فَتَكُونُونَ عَلَى سَوَاءٍ۔ منافقوں کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں اسی طرح تم مسلمان بھی کفر کرنے لگو تاکہ وہ اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ منافقوں کا عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ جدھر فائدہ دیکھتے ادھر لڑک جاتے، تھالی کی بینگن کی طرح۔ جب انہیں کسی جنگ میں لڑنے کو کہا جاتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہتے، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو حسد کرتے، جل جاتے تھے ان سے، اور خواہش کرتے کہ وہ بھی اپنے مذہب سے، اپنے دین سے پھر جائیں تاکہ وہ دونوں ایک ہی طرح کے ہو جائیں۔ اور اس طرح کا حسد کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک شخص کی خواہش یہ ہو کہ دوسرے سے وہ نعمت سلب کر لی جائے، چاہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو مل نہ سکے، لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ کسی نہ کسی طرح اس سے چھین لی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال، دولت، عزت، شہرت یا کوئی اور دینی یا دنیاوی تعلیم سے عطا فرماتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو دوسرا اس کی ریپوٹیشن، اس کی دولت کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے، اور یہ آپسی رشتوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر ایک بھائی بہت زیادہ رچ ہے، پیسے والا ہے، تو دوسرا اس کو خوش ہوتا دیکھ نہیں سکتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمت، اتنی دولت عطا فرمائی، اور اس طرح اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چیزیں اس کو مل جائیں، اور جب تک وہ چیز اس سے چھین نہ لے اس کو مل نہیں سکتی۔ پراپرٹی کے معاملے کو لے کر اس طرح کے کیسز بہت ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ کسی نے کسی کی زمین کو قبضے میں لے لیا تو کسی نے کسی کے مکان کو قبضے میں کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حسد ہی تو ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جب تک وہ نعمت اس سے چھین نہ لے اس کو مل نہیں سکتی۔ سوچیے ذرا کہ حسد کی بنا پر رشتوں میں درار آ جاتی ہے، رشتے قطع ہو جاتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس رتبہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اور اسے ریاست کی اونچی پوسٹ پر رکھا جا رہا ہو، لیکن اچانک ایسے سچویشن پیش آ جائے کہ اس کی جگہ کسی اور کو وہ عہدہ، وہ پوسٹ حاصل ہو جائے، اور جب وہ اس شخص کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کو وہ شرف و امتیاز حاصل ہو گیا، تو وہ بات اس کو بہت ہی زیادہ سخت گرا گزرتی ہے،
اور اس طرح اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر پیش آیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاستئذان باب نمبر 700 پیج نمبر 495 حدیث نمبر 1183۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو وہاں کا بادشاہ بنایا جائے، یعنی مدینہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت تو کچھ اور ہی تھی۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی طرح مدینہ تشریف لاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا بادشاہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا تھا۔ یہ حال تھا ایام الجاہلیہ کے لوگوں کا، لیکن افسوس آج ہمارے پاس قرآن ہے، اور جو کہ ہم اپنے آپ کو ویل کلچر اور ڈیولپ بھی سمجھتے ہیں، باوجود اس کے ہمارے دل پاک نہیں۔ ہمارے لباس تو ظاہری طور پر الگ شخصیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اتنا ہی گھنونا۔ اگر ہم کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں تو اس میں ہمارا خود کا ہی نقصان ہے، اس میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی قباحت دل سے نکل گئی تو بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی آسان ہو جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے اور پہاڑ بن جاتے ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ جب یہ گناہ بڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم نے چٹیل میدان پر پڑاؤ ڈالا، اتنے میں ان کے کھانے کا وقت آ گیا۔ ایک شخص جاتا ہے لکڑی لے کر آتا ہے، دوسرا جاتا ہے وہ بھی لکڑی لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ ڈھیر ساری لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا الاؤ روشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے کی چیزیں اس پر رکھ کر پکا لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایک لکڑی سے لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ بس یہی صورتحال گناہوں کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، جو روز آخرت ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، جن کو آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب سے بھی ڈرا کرتے تھے، جن کو آج لیکن ہماری نظروں میں ان گناہوں کی اہمیت بال برابر بھی نہیں ہے، جیسے حسد، جلن، غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری، جن کو کرنے سے ہم کوئی قباحت تک محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو تھے اخلاقی جرائم۔ اخلاقی جرائم میں بے حد گناہوں میں ملوث ہو جانے سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ساتھ بڑے جرائم بھی جڑ پکڑ لیتے ہیں، اور ہمارے دل سے ان کا ارتکاب بھی نہیں ہو پاتا۔ کچھ گناہوں کو میں نے تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن جب تک ان کا سد باب یعنی سلیوشن نہ بتایا جائے تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ اور سلیوشن یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی، چھوٹے ہو یا بڑے، ہر معاملے میں اللہ کی ہر آیات کی پوری پیروی کی جائے، تبھی ہم ان تمام برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اگر ہم بدگمانی کرنا چھوڑ دیں تو تجسس کی ضرورت ہی نہیں، اور تجسس ہی نہیں ہوگا کہ کون کیا ہے، کون کیا کر رہے ہیں، کیا ہے اس کے پاس، تو حسد کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہر گناہ ایک دوسرے سے بہت تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کا دامن چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو دوسرے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دامن پاک کرنے کی ضرور ہدایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو
تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اخلاقی جرائم سے بچنے اگر ہو گئے ہوں تو ان گناہوں کی معافی کے ساتھ ان کو چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو ایک حدیث سے ختم کرنا چاہوں گی۔ حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الادب باب نمبر 601 پیج نمبر 427 حدیث نمبر 1001۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ نہ لوگوں کو عیوب کی ٹوہ لگاؤ، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بے تعلق رہو، نہ باہم بغض اور کینہ رکھو، بلکہ اے خدا کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو بھی برائی ہے ہم اس کو ایک ایک کر کے نکالیں تاکہ معاشرہ پرسکون اور امن کا ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ بد اخلاقی اچھائی کا خاتمہ کر قلوب پر قبضہ کر لیتی ہے اور ہماری غفلت اس کے ترقی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اخلاقی جرائم سے بچنے کے لیے کوشش کرے اور اخلاقی حسنہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش اور محنت کرے پورے ذوق و شوق سے، تبھی تو ہمارے قلوب پر اخلاق حسنہ کا قبضہ ہوگا، سیاح کا نہیں۔ اور اب وقت ہے دوسرے اسپیکر سے گفتگو سننے کا۔ بہن فارحہ بنت حکیم اللہ، ایسی مواقع پر ان کی کئی ملاقاتیں ہیں۔ بہن کی زندگی کا مقصد ہے دین کی خدمت کرنا، تو آئیے تاخیر نہ کرتے ہوئے بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بیان و نصیحتوں سے ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ سسٹر فارحہ بنت حکیم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے اخلاقی جرائم اور ان کا سدباب۔ سسٹر شائستہ نے آپ کو بتایا کہ اخلاقی جرائم کیا ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان اخلاقی جرائم سے آپ کو واقف کرایا جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، باطن ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب میں پیوست ہوتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو ان اخلاقی جرائم سے واقف کراؤں گی جو ظاہر ہوتے ہیں اور ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ویسے تو یہ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان اپنی زبان سے ہی تو اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم خوش ہوں تو اس کا اظہار ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، ناراض ہوں اس کا اظہار بھی اپنی زبان سے ہی کرتے ہیں، کسی کو شکریہ کہنا ہو، کسی کو اپریشیٹ کرنا ہو تو ہم زبان کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ گویا یہ زبان انسانوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، دو لوگ آپس میں سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو اس زبان کے ذریعے۔ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ نعمت نہیں، بہت بڑی زحمت بن سکتی ہے ہمارے لیے۔ اور جب زبان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اخلاقی جرائم کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ یہ زبان
وہ چیز ہے جو چاہے تو انسان کو ثواب عظیم تک پہنچا دے، اور چاہے تو اسی زبان کے ذریعے انسان گناہ عظیم تک پہنچ جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، درج موطا میں حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان اللہ کی خوشنودی والی ایک بات کہتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، اور اس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے روز قیامت تک کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے. اسی طرح انسان اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کہہ جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، اور اس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے یوم قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. یعنی ذرا سوچئے، اس زبان کے ذریعے ہم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر سکتے ہیں، اپنی اسی زبان کے ذریعے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو زبان پر قابو رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. درج ہے ترمذی میں جلد نمبر 2، حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 64 میں درج ہے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور اس پر قائم رہ. پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، یہ یعنی کسی بھی انسان کے لیے اس کی زبان سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، ایسی چیز ہے یہ زبان. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے معاذ، یہ لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو ہیں جو اسے ناک کے بل یا منہ کے بل دوزخ میں ڈالیں گی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نجات کس میں ہے؟ ہماری نجات کیسے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ. زبان پر قابو رکھنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس سے برے الفاظ ادا ہو گئے تو پھر اب چاہے کسی کا دل چیر دے، چاہے کسی کے معاملات خراب کر دے، زبان سے تو نکل چکا. اسی لیے اس پر قابو رکھنے کا حکم دیا. نہ صرف اللہ کے رسول نے بلکہ ہمارے اسلاف نے بھی زبان کے بارے میں تاکید فرمائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کی جڑ و بنیاد انسان کی گفتگو ہے. یعنی اگر گفتگو ہی بگڑ گئی، ہم نے اپنی زبان سے غلط الفاظ ادا کر دیے، تو پھر ہمارے معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے، اور ہے کیونکہ اگر انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی زبان سے حرف ادا ہو گیا، الفاظ نکل گئے، تو واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ زبان وہ درندہ ہے کہ اسے چھوڑ دو تو پھاڑ کھائے. ذرا سوچیے، حضرت علی نے درندے سے تشبیہ دی ہے زبان کو، کیونکہ یہ نہ ادھر دیکھتی ہے نہ ادھر دیکھتی ہے، بس چل جاتی ہے. مزید حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس انسان پر اس کی زبان حکمراں ہوتی ہے تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے. یعنی یوں تو انسان کو اپنی زبان پر حکمراں ہونا چاہیے، جو وہ چاہے زبان وہ کرے، لیکن جس انسان پر اس کی زبان حاکم ہوتی ہے اور وہ نہیں رکتی، نہیں قابو میں آتی، تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے، انسان کی زبان. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے. جب اسے کچھ کہنا ہوتا ہے تو پہلے وہ قلب کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر بات فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے، ورنہ رک جاتا ہے. لیکن ایک جاہل کی زبان، ایک جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے. وہ جب کچھ کہنا ہوتا ہے تو قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا،
اور جو منہ میں آتا ہے وہ بک جاتا ہے. یعنی بنا سوچے سمجھے بولنے والوں کی مثال جاہل سے دی ہے ہمارے سلف صالحین نے. آئیے دیکھتے ہیں اس زبان سے کون کون سے اخلاقی جرائم پنپتے ہیں. جھوٹ کو ہی لے لیجئے. گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ تو آپ جانتی ہیں نا, بڑے بڑے گناہ, وہ بڑے گناہ جن کی ایسے معافی نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں, جب تک رو رو کر اس کو معاف نہ کروا لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے. ان گناہ کبیرہ میں جھوٹ بھی شامل ہے. جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنے کے لیے منع فرمایا گیا, اور نہ صرف منع فرمایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی قباحت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے. فرمایا سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 30 میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, پس بتوں کی گندگی سے بچو اور بہت جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے, دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک بتوں کی عبادت کرنا ایک نہایتی گندا اور گھنونا گناہ ہے, اسی طرح جھوٹ بولنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت ہی گندا اور گھنونا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, موطا میں درج ہے, اللہ کے رسول نے سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یعنی یوں تو ایک مومن کو بخیل و بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے کچھ بزدلی ہو, وہ ڈرتا ہو, بخیل ہو, کنجوس ہو, لیکن ایک مومن اور جھوٹ یہ ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. مومن اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں, ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج جو ہم مومنین بنے پھرتے ہیں, ہمارے کتنے معاملات ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. بتائیے ذرا کتنے معاملات ہمارے جھوٹ پر ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور الصادق کا لقب پایا. اور آج انہی کے امتی ہم, امت مسلمہ, ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارا ہر معاملہ جھوٹ پر بیسڈ ہوتا ہے. اور ہم کیا عذر دیتے ہیں, ارے اب آج کے دور میں تھوڑا بہت جھوٹ سے بچنا وہ مشکل ہے, تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے. آج کے دور میں جھوٹ سے بچا نہیں جا سکتا, تھوڑا بہت چلتا ہے, بولنا پڑتا ہے, کیا کریں. یہ ہمارا عذر ہے. اگر ہم نے جھوٹ کو اپنے اوپر حلال کر لیا تو ہم تیار ہو جائیں اللہ کا غضب مول لینے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے لوگوں پر اپنی نظر کرم نہیں کرتا. فرمایا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 28 میں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے جو جھوٹا ہے, کذاب ہے. اور نہ صرف کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ناراض ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, اس کا غضب ہم پر ٹوٹ رہا ہے, اور ہمارے آس پاس کے جو انسان ہیں وہ بھی ہم سے خوش نہیں رہتے. جھوٹے انسان کا کوئی اعتماد کرتا نہیں, کوئی بھروسہ کرتا نہیں, یہ تو جھوٹ بولتی رہتی ہیں, ان کی تو عادت ہے, پتہ نہیں سچ بول رہی ہیں کہ نہیں. جھوٹے کا کوئی اعتماد تو ہے نہیں. نہ صرف یہ کہ انسان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں, بلکہ ایسے جھوٹے انسان کے پاس رحمت کے فرشتے بھی نہیں پھٹکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, فرمایا درجہ ترمذی میں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. ذرا سوچئے کہ رحمت کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اللہ کا قرب ہمارے لیے مانگتے ہیں, وہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. کتنے محروم ہیں. اب تو صرف شیطان ہی بچتا ہے ایک جھوٹے انسان کے پاس. اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جس طرح یہاں دنیا میں اگر ہماری مارک شیٹ پر کسی بھی سیمسٹر میں ریڈ پین سے فیلڈ لکھا ہو تو کیا ہماری مارک شیٹ کسی کو دکھانے لائق رہتی ہے؟
کسی کو دکھاتے ہیں؟ کتنی شرم آتی ہے. اگر ہمارے سرٹیفکیٹ پر بیڈ کیریکٹر لکھا ہو تو پوری مطلب اتنی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی کو دکھا نہیں سکتے, کتنا افسوس ہوتا ہے اور رونا آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا جو سرٹیفکیٹ تیار ہوگا, اگر ہم جھوٹ بولتے رہے تو ہم اس میں جھوٹے لکھ دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درج صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بدکاری جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کذاب یعنی بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہمارا سرٹیفکیٹ تیار ہوگا وہاں ہم کذاب بہت جھوٹے لکھ دیے جائیں گے, اور وہاں بھی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا جھوٹ بولنے کی بنا پر. کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ اس جھوٹ سے بچا جائے. اور جھوٹ کے تعلق سے ایک اور گناہ بڑا عام ہے, اور وہ ہے جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی قسم کھانا. اب ہم سوچیں ارے کون سا ہم عدالت جاتے ہیں جھوٹی گواہی دینے؟ ایسا نہیں ہے. کیا ہم اپنے گھروں کے معاملات میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے؟ ذرا سا اپنوں کو بچانے کے لیے سچ بات کو ہضم کر جاتے ہیں اور غلط بیانی کر دیتے, نہیں کرتے؟ ذرا سا اپنی اولاد کو بچانا ہو, اپنے والدین کو بچانا ہو, اپنے بھائی بہنوں کو بچانا ہو, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سچ بات کو ہضم کر جاتے ہیں اور جھوٹی بات بول دیتے, نہیں ایسا نہیں, ایسا تھا نہیں, اس نے ایسا نہیں کیا, ایسی بات تھی اس لیے ایسا ہو گیا, جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات فرمائی ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کرنے کے برابر ہے. درج ابو داؤد میں کہ جس طرح شرک ایک گندا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا, اس شرک کرنے کے برابر ہے جھوٹی گواہی دینا. اور جھوٹی قسم کھانا بھی ہمارے نزدیک بہت عام ہے. اللہ کی قسم ایسے سے ایسا نہیں, اللہ کی قسم یہ بات نہیں یہ بات تھی. بہت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کے ذریعے کسی بھی اپنے بھائی بہن کا, اپنے مسلمان بھائی کا حق مار لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت بات فرمائی ہے, فرمایا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 139, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق مارے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول چاہے وہ معمولی سی چیز ہو تو؟ فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. یعنی حقیر سے حقیر چیز کے لیے بھی اگر جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا تو اس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر لیا, جہنم کی آگ ضرور اسے ہلاک کرے گی. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا, آج تو ہم کتنوں کا مال ہڑپے بیٹھے, کتنوں کی زمینیں کھائے بیٹھے ہیں, کیا ہم اللہ کے یہاں بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. جھوٹ کے تعلق سے ایک اور گناہ بہت عام ہے اور وہ ہے مذاق میں جھوٹ بولنا. انفیکٹ مذاق میں جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہمارے یہاں, ہے نا؟ تو سوچتے ہیں مذاق ہی میں تو بولا ہے, مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی غلط بات تھوڑی ہے, مذاق کیا تو جھوٹ تو بولیں گے ہی. یہ ہمارے نزدیک عام ہے, مذاق میں جھوٹ جائز ہے, اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اور جہاں کوئی بھی محفل ہوئی, شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات ہوئی, 4 لوگ بیٹھے, بس مذاق میں ذرا سا رونق محفل بننے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ بس لوگ ہنسیں اور مزہ لیں, جھوٹ پر جھوٹ باندھے. مذاق کیا ہے, کوئی جھوٹ تھوڑی نہیں ہے, مذاق میں جھوٹ چلتا ہے. غور کیجیے اللہ کے رسول نے کیسی سخت بات فرمائی ہے. درج ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2315, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہی, اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا جس نے صرف ہنسانے کی غرض سے جھوٹ بولا, صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے.
آج ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے. چلیے ٹھیک ہے سیریسلی نہیں بولتے تو ہنسانے کے لیے تو بولتے جائیں، مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سراسر تباہی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مذاق میں جھوٹ بولے. اب ایسا نہیں ہے کہ اسلام بہت سخت ہے، ہم میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا مطلب مذاق بھی نہیں کر سکتے بھیا بہت سخت ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام بہت فلیکسیبل ہے. اسلام میں بھی تفریح کو جائز قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے مذاق کیا ہے، لوگوں کو ہنسایا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بار کا واقعہ سناؤں کہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے جنت مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ روتے ہوئے چل گئی وہاں سے. پھر اللہ کے رسول نے بلاؤ اس کو بلاؤ، اور پھر اسے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جنت میں تو سارے لوگ جوان ہوں گے. تو پھر وہ عورت مطمئن ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے بھی مذاق کیا ہے. کیا اس میں جھوٹ شامل تھا؟ بارہا مذاق کیا ہے، تھوڑی بہت تفریح کی ہے، لیکن جھوٹ نہیں شامل تھا. تو ہنسی مذاق سچ کے دائرے میں رہ کر بھی تو کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سچ بولنے سے تھوڑا سا انسان کا گھاٹا ہو رہا ہو، لیکن یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث میں سنایا کہ وہ اللہ کے صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے. ایک گریڈ کا سرٹیفکیٹ تیار ہوگا ہمارا اللہ کے یہاں اگر ہم سچ پر قائم رہیں تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. دوسرا ایک گناہ جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں وہ ہے بد زبانی کرنا. جب زبان کا غلط استعمال کیا جائے، بیہودہ باتیں زبان سے نکالی جائیں، کسی کی تحقیر کی جائے، کسی کو ذلیل کیا جائے تو وہ بد زبانی کہلاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی کرنے کو سخت ناپسند کیا. فرمایا صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 33 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ ابھی سسٹر شائستہ نے آپ کو بتایا، 2 چہرے والا انسان. ایمان نہیں ہے دل میں، بس کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان نہیں ہے ایکچولی، وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے. ایسا منافق 4 چیزیں جس انسان میں ہوں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، غور کیجئے گا، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو تو بیہودہ گوئی کرے. ہمارا حال کیا ہے؟ غیر جو کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، غیروں کا تو حال ہی برا ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہم مسلمان، وعدہ خلافی کریں گے تو ہم آگے، امانت رکھی جائے گی تو خیانت ہم کریں گے، اور اگر جھگڑا ہو تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا ہو تو منہ سے پھول تو جھڑیں گے نہیں. جھگڑا ہوگا تو بیہودہ گوئی کریں گے، بیہودہ باتیں کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے، برے الفاظ ادا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، خالص پکا منافق ہے ایسا شخص. اللہ کے رسول نے تو اتنا بھی منع فرمایا، درج صحیح بخاری میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہنے لگے، جس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم ہی پر موت آئے، تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے، تم پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول نے کہا ٹھہرو اے عائشہ، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور بد زبانی سے بچو. ذرا سوچئے کہ یہودی اللہ کے رسول کی شان میں ایسی گستاخی کر رہے تھے، تم پر موت آئے، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کو غصہ آنا ہی تھا. اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کون سا غلط کیا، ٹھیک کیا. انہوں نے کیا کہا؟ صرف اتنا ہی کہا کہ تم ہی پر موت آئے، تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے. اللہ کے رسول نے ڈانٹتے ہوئے ان کو روک دیا، اے عائشہ زبان درازی سے بچو، بد زبانی مت کرو. اللہ کے رسول نے اسے ناپسند کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نہیں ستایا گیا. کہ ہم سیرت کم سنتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، برے لقب دیے گئے، گالیاں دی گئیں، خون بہایا گیا، یہاں تک کہ خون کے پیاسے ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بد زبانی نہیں کی، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ منع فرمایا، اس کو سخت ناپسند کیا. اور جب ہم بد زبانی کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس سامنے والے کو ایک دم ذلیل کر کے چھوڑیں، ہے نا.
جب بد زبانی ہوتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ہی حاوی رہیں اور ایک دم ذلیل کر دیں، بے عزتی کر دیں جس نے ہم سے بد زبانی کی ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیسی سخت بات فرمائی ہے، دیکھیے درج ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ بے عزتی کرے جہاں اس کی آبرو ریزی اور توہین ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طالب ہو۔ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرے، اسے ذلیل کرے، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں خود اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور کس کی مجال ہے جو کہہ دے کہ اللہ اسے رسوا کرنے پہ آ جائے، اللہ اسے بے عزت کر دے تو وہ اپنی عزت بچا لے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، جب اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے گا تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے، کہاں بچ کے جائیں گے؟ کسی کو بھی ذلیل کرنے سے پہلے، کسی کی بھی بے عزتی کرنے سے پہلے اس حدیث پر ضرور غور کر لیں۔ اسی طرح چغلی کرنا بھی اخلاقی جرائم میں شامل ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگوانے کے لیے، ان میں اختلاف ڈلوانے کے لیے بات ادھر کی ادھر کی جائے، برائیاں کی جائے تو وہ چغلی کہلاتا ہے۔ اور آئیے جانتے ہیں کہ چغلی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسا سمجھتا ہے۔ فرمایا مسند احمد میں اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں، دو لوگوں میں لڑائی لگواتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو آفت میں پھنسائیں۔ چغلی کرنے والا انسان جو لڑائی لگواتا ہے اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہے، بدترین سب سے برا شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور نمازیں پڑھتا ہو، چغل خور روزے رکھتا ہو، چغل خور بڑے صدقہ و خیرات کرتا ہو، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے گھر گھر، خاندان خاندان کا یہ حال ہے، ہر جگہ کا یہ حال ہے۔ خاص طور سے ہم عورتوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لڑائی لگوانا، ان کی ان کی لگانا، ان کی ان کی کرنا بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ ویسے تو دو لوگوں میں محبت ہی بہت کم ہوتی ہے، لیکن جہاں ہوئی تیسرے کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، اور وہ لگ جاتی ہے اس کوشش میں کہ ان کے بیچ جدائی ڈلوا دیں۔ خاندان خاندان میں جدائی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی لڑائی لگواتے ہیں، ان کی ارے وہ تو آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہی تھی، ارے نہیں وہ تو آپ کے پیچھے ایسا بول رہی تھی آپ کو، صرف اس لیے کہ لڑائی لگوا دیں اور ہم صرف مزے لوٹیں، ان کے بیچ لڑائی ہو جائے تو۔ عذاب قبر سے کون نہیں ڈرتا؟ قبر کے عذاب سے تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ایسی لڑائی کروانے والا شخص، ایسے بیچ میں جدائیاں ڈلوانے والے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ درج صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6054۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی بڑی بات پر نہیں، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ چغلی کھانے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے عذاب قبر ہوگا، قبر کا عذاب۔ قبر کے عذاب سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جہاں دو لوگوں کے درمیان جہاں لڑائی لگوانے کی کوشش کی جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ ان کو عذاب قبر ہوتا ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح زبان کے گناہوں میں تانا دینا بھی شامل ہے۔ تانا عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا، کیونکہ جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے تو جس کو تانا دیا گیا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا، کسی نے اس پر نیزہ مار دیا، اسی لیے اس عمل بد کو تانا دینا کہتے ہیں۔ اور تانا کئی باتوں پر دیا جاتا ہے، مثلا کسی کے حسب و نسب پر، تم تو فلاں خاندان سے ہو، ہم تو اس خاندان سے ہیں، کسی کی شکل و صورت پر، تم اس لائق ہی نہیں کوئی تمہیں پسند کرے اور ایسا اور ویسا، کسی کے پر احسان کر کے
کہ ہم نے تمہارے ساتھ بڑا احسان کیا، انسان طعنہ دیتا ہے. اسی طرح تعلیم پر، بہت ساری باتوں پر انسان طعنہ دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہت رحیم و کریم ہے، اس کا احسان دیکھیے کہ جس بھی چیز سے اس کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا، اپنے قرآن میں اس کی مذمت فرمائی. فرمایا سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس پر طعنہ دیا جاتا ہے اسے شدید تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا آپس میں طعن نہ کرو. صحیح بخاری میں درج ہے کہ حضرت ابوذر نے ایک بار اپنے غلام کو گالی دی اور اسے اس کی ماں کے حوالے سے طعنہ دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے طعنہ دیا؟ بے شک تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت باقی ہے، یعنی طعنہ دینے والا شخص جاہل ہے. اب بھلا بتائیے مومن ہونے کے بعد جاہل ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ لیکن جو طعنہ دیتا ہے دوسروں کو وہ جاہل ہے، اور نہ صرف وہ جاہل ہے بلکہ وہ بیوقوف بھی ہے، کیونکہ طعنہ دینے کے بعد اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے. مان لیجئے ہم نے کسی پر کوئی احسان کیا اور ہم بات بات پر طعنہ دیں، ارے ہم نہ ہوتے تو تم تو مر رہے تھے، اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا. جب ہم نے کہہ کر اسے تکلیف دے کر ستا ڈالا تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا کون سا اجر باقی رہتا ہے؟ ہم نے تو طعنہ دے کر اسے ختم کر لیا، یعنی وہ انسان بیوقوف بھی ہوا کیونکہ اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر لیا. اور طعنہ دینے والوں کو بڑی بری خبر سنائی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو طعنے دیتا ہے اور برائیاں کرتا ہے. اسی طرح اخلاقی جرائم میں ایک اور گناہ ہے اور جسے میں ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، وہ ہے مذاق اڑانا. یہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے. مذاق اڑانا بہت بہت عام ہے، بہت چھوٹا، بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. مذاق اڑانا، جہاں 4 لوگ اکٹھا ہوئے بس مذاق اڑانا شروع کر دیا. ذرا سا کچھ ہوا کہ اب کب کس کی باری آ گئی، مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان کا مذاق اڑا رہے، ان کا مذاق اڑا رہے، ان کا مذاق اڑا رہے. مذاق اڑانا بہت عام ہے، بہت عام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی قرآن مجید میں سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، نہ مومن مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ مومن عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتہ یہ ان سے بہتر ہو. کیونکہ مذاق اڑانا ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے اور اتنی کثرت سے مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا. نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا پتہ ہے تم سے بہتر ہو. اس کا مطلب کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو ہم حقیر جان رہے ہیں، کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ کے نزدیک ہم گئے گزرے ہوں وہ ہم سے زیادہ اچھا ہو، اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کے لیے منع فرمایا، مذاق نہ اڑاؤ. کیونکہ مذاق اڑانا اتنا عام ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور مذاق تبھی اڑایا جاتا ہے، کیوں اڑاتے ہیں مذاق؟ تبھی تو اڑاتے ہیں جب کسی کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں، کسی کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں، تبھی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلاح حدیث نمبر 2564، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ذرا سوچئے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سب کو حقیر جانتے ہیں، صرف اپنے ہی کو اسپیشل سمجھتے ہیں. کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے، کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے. ہم بس اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، باقی سب کو حقیر جانتے ہیں. اسی لیے تو جب جس کا وقت آ جاتا ہے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے یہ کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اور مذاق میں نقل اتارنا یہ بھی بہت عام ہے نا. مذاق میں وہ ایسے بول رہی تھیں، یا وہ اس طرح سے چل رہی تھیں، یا وہ اس طرح سے کہہ رہی تھیں، تو مذاق میں نقل بھی اتاری جاتی ہے. انفیکٹ جو نقل اتارتا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ارے اس کو بلاؤ، بہت اچھی نقل اتارتی ہے، نقل اتار کے دکھاؤ. نقل اتارنے کو بہت خاص سمجھا جاتا ہے، بڑی اچھی کلا ہے نقل اتارنا. اور صرف اس لیے کہ ہم ہنس کر دوہرے ہو جائیں جب کوئی کسی کی نقل اتارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درج ترمذی میں
اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا چاہے مجھے اس کے بدلے میں بہت سی دولت ملے. اللہ کے رسول نے اتنا ناپسند کیا ہے نقل اتارنے کو. چاہے مجھے بہت سی دولت ملے میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا. جس چیز کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا ہو اسے ہم اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں. کسی کی بھی نقل اتارنے سے پہلے یہ سوچ لیں. اور مذاق اڑانا جو ہم میں اتنا عام ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 79 میں، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. ان مذاق اڑانے والوں کا اللہ مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اور آئیے اخلاقی جرائم میں سے اب اس گناہ کی طرف بڑھتے ہیں جو نہایت ہی گندا، گھنونا، غلیظ اور سب سے زیادہ بچکنے والا ہے، اور وہ ہے غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا. بارہا آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم میں غیبت کی جو ڈیفینیشن بتائی اللہ کے رسول نے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرے اس کے پیچھے کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، یعنی اس کی برائی بیان کرے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ عیب، وہ برائی اس شخص میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے. تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے. اور یہ اتنا گندا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا غلیظ، گھنونا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے، اپنے بندوں کو غیبت جیسے گندے گناہ سے بچانے کے لیے ہمیں گھن دلائی ہے. اس طرح سے فرمایا سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی برائی نہ کرے. کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے ہمیں بچانا چاہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی کہ ہم گھن کھا کر اس سے بچ جائیں. کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ مردار کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ کتنی بچکنے والی چیز ہے یہ. ابھی آپ کو اور گھن آئے گی یہ حدیث سن کر جو مسند حافظ ابو یعلا اور ابو داؤد دونوں میں درج ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا. وہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول نے انہیں رجم کی سزا سنائی، انہیں سنگسار کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. دو شخص وہاں پہ کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو اس شخص کی تو پردہ پوشی اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنے گناہ کو 4 لوگوں کے بیچ بتا دیا، اور دیکھو کیسی کتے کی موت مرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے تھے، اور جب ان لوگوں کا گزر ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش کے پاس سے ہوا، اللہ کے رسول نے ان دونوں اشخاص کو بلایا، آئیے آئیے، اور پھر ان سے کہا اس گدھے کے سڑی ہوئی لاش سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیے. وہ دونوں شخص کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت کھانا بہتر ہے اس چیز سے جو ابھی تم نے وہاں کیا، یعنی اس کی برائی بیان کی. ذرا سوچئے، سڑی ہوئی لاش سے گوشت نوچ کے کھانا بہتر ہے کسی کی برائی بیان کرنے سے. اگر یہاں اس ہال میں ایک لاش، بدبودار لاش لا کر رکھ دی جائے، کون یہاں بیٹھنا پسند کرے گا؟ بتائیے کون بیٹھنا پسند کرے گا؟ اور اس پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیے، کون کھانا پسند کرے گا؟ ہمیں گھن آئے گی، ہو سکتا ہے الٹی ہو جائے. سوچ کے ہی بچکن آتی ہے نا، سوچ کے ہی بچکن آتی، کیسی غلیظ حرکت ہوگی کہ سڑی ہوئی لاش کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں. ایسا ہی گندا گناہ ہے غیبت کرنا، برائی کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کرنا. اور ہم بچکیں گے نہیں، ہم تو کھاتے ہیں، نوچ نوچ کے، بڑی لذت لے کے کھاتے ہیں. کیا ہمارے درمیان یہ عام نہیں ہے کہ جہاں 4 لوگ بیٹھے کسی کی برائی کرنا شروع کر دیا، ان کی برائی ان کی برائی؟ افسوس کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس غیبت کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں رہتی، جہاں بیٹھے وہی بھلائی برائی شروع ہو گئی.
ان کا ایسا، ان کا ویسا، ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو سڑی ہوئی لاش کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں۔ عزت ہی تو خراب کرتے ہیں، کسی کی بدنامی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، وہ تو موجود بھی نہیں ہے کہ کہہ سکے اپنی صفائی میں کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، یہ بات ایسی نہیں ایسی تھی۔ جی بھر کے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی عزتیں ہی خراب کرتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری وصیت کیا کی تھی؟ کسی کی وصیت کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے، کیا ہم یہ نہیں جانتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم مسلمانوں کو کیا وصیت کی تھی، آخری وصیت کیا تھی؟ بارہا ہم سنتے ہیں، ہم پھر سے دہرا دیتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ غور سے سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں۔ تم ان کا اسی طرح احترام کرو جیسے تم اس شہر مکہ اس دن یعنی حج کے دن اور اس مہینے یعنی ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اور تم سب بہت جلد اللہ کے حضور حاضر ہوگے اور اس وقت وہ تمہارے تمام اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا۔ اور خبردار، میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کا خون نہ بہانے لگنا۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے کس فکر میں آخری وصیت کی تھی ہمیں، ہم سے کیا کہا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہمیشہ کے لیے، تم کسی کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، حرام ہے ایک دوسرے ہمارے بھائی بہن، مسلمان بھائی بہنوں کی عزتیں ہم پر۔ اور کہا کہ تم نہ صرف یہ کہ حرام کر دی بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرو، ویسا احترام کرو جیسے تم شہر مکہ کا احترام کرتے ہو، حج کے دن کا احترام کرتے ہو، ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کا احترام کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو بہت جلد تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے اور اس وقت وہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا۔ دور نہیں ہے وہ دن، دور نہیں ہے، بہت جلد ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا، خبردار میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کا خون نہ بہانے لگنا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑنا۔ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہی تو پڑے ہیں، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، کیا ہم نہیں کر رہے؟ یہی مان رکھا ہم نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا، یہی مان رکھا، آخری وصیت کو بھول گئے؟ یہ پاس ہے، یہ محبت ہے ہمارے نبی سے؟ اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی، تم پر حرام ہے ایک دوسرے کی عزتیں، ہم ایک دوسرے کو بدنام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی غیبت و برائیاں نہیں بیان کر سکتے، اور ایسے شخص کا حشر روز آخرت بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درج ہے ابو داؤد میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر ایک ایسے گروہ کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، گوشت نوچ کے کھاتے تھے، آج یہ اپنے گوشت نوچیں گے، ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے۔ ایسی خطرناک سزا ہے غیبت کرنے والوں کی۔ اور غیبت سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کی برائی اور اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے غیبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی تھی۔ کسی زانی اور زانیہ کو دیکھ کر ہمیں کتنی گھن آئے گی، کتنا برا بھلا کہیں گے اسے ہم ایسے زانی اور زانیہ سے بھی گئے گزرے کہ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔
اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کی غیبت کی ہے۔ بہت ہی فکر کا لمحہ ہے، غور کریں اب تک کتنے لوگوں کی برائیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کی برائی، کہاں پائیں گے انہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درج ہے مشکات میں، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کا ایک کفارہ یہ بھی ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، تو تو یوں کہہ کہ اے اللہ تو میری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی غیبت کا کفارہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنا پڑے گا، ایک اور کفارہ یہ ہے کہ ابھی تک جس سے جل بھن کر، جس سے کڑ کر ہم اس کی برائی بیان کر رہے تھے، اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب مانگنا پڑے گا اس کے لیے، تب جا کے غیبت کا گناہ معاف ہوگا۔ اور زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، زیادہ تر اسکالرز یہ رائے رکھتے ہیں کہ غیبت کا ایک کفارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کسی محفل میں 4 لوگوں کے بیچ کسی اپنی بہن کو رسوا کیا گیا، اس کی غیبت کی گئی، اسی طرح اسی محفل میں انہی لوگوں کے درمیان اس کی کھوئی ہوئی عزت کو لوٹایا جائے، اس کی اچھائی، اس کی بھلائی بیان کر کے اس کی عزت کو پھر سے لوٹایا جائے، یہ بھی غیبت کا ایک کفارہ ہے۔ جب تک کفارہ نہیں ادا کرتے، ہم رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ غیبت کا کفارہ ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، اور غیبت کے تعلق سے ایک اور بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ کچھ کیسز میں برائی کرنا جائز ہے۔ مثلاً کوئی کھلے عام کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس شخص سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کی برائی بتائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرے کیس میں کہ اگر کہیں رشتے وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہو، مثلا لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو کچھ پتہ کرنا ہو آپ سے اور آپ حقیقت جانتی ہو، تو ایسے میں چاہیے کہ بتا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے کہ بھائی فلاں شخص ایسا ہے اور فلاں شخص ایسا ہے، وہ جو ہے اپنی بیویوں کو بہت مارتے ہیں اور وہ جو ہے غریب ضرور ہے لیکن بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا کیونکہ شادی وغیرہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس لیے ایسے حالات میں واضح کر دینا چاہیے، اگر کوئی ایسی بات پتہ ہے تو واضح کر دینا چاہیے، لیکن بہت سنبھل کے، ارادہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سنبھل کے، ایسا نہ ہو کہ موقع دیکھ کے چوکا مار دیا، تھوڑا سا جائز ہے کر کے اور خوب برے وہ تو ایسی وہ تو ویسی اور ایسا کرتی ہیں اور ویسا کرتی ہیں، اتنی ان کی برائی بیان کر دی کہ وہ پھر غیبت میں شمار ہو جائے گا۔ یہ 2 کیسز ہیں جس میں سنبھل کر بچتے ہوئے برائی بیان کی جا سکتی ہے، باقی کسی بھی طرح سے کسی کی بھی برائی کرنا غیبت میں شمار ہے اور وہ قطعی حرام ہے، اور جب تک اس کا کفارہ نہ ادا کر دیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ ایسے گھنونے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ زبان سے ہونے والے بہت سارے اخلاقی جرائم ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے سب کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً بہتان لگانا، بدنام کرنا، شرکیہ الفاظ کے ساتھ گنگنانا، سہیلیوں دوستوں کو الٹی سیدھی پٹی پڑھانا، لعنت ملامت کرنا، نوحہ کرنا یعنی موت میت پر رو رو کر بیان کرنا، بہت سارے گناہ ہیں، اخلاقی جرائم ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں درج ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی، جو شخص مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی ضمانت دے دے، میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ سب سے زیادہ گناہ انسان کے اس کی شرمگاہ اور اس کی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ ان 2 چیزوں پر قابو کر لے، قابو پا لے، بچ جائے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کے لیے، اللہ کے رسول کی ضمانت مل گئی اسے۔ اسی لیے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے، یعنی انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں بھی خاموش رہے، ایسا نہیں ہے، لیکن فالتو بولنے سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صحیح مسلم میں جو درج ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اگر ہمیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے یا تو اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں ورنہ خاموشی میں ہی نجات ہے، خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے درمیان کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں، تو وہ بے حساب زبان سے گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لیے گناہ کا پہاڑ اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں اور ان اخلاقی جرائم کی قباحت کو سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ زبان اتنی طوطا چشم، اتنی نافرمان ہو جاتی ہے کہ چلی جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا بہت بار روکتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا اور وہ بس پھسل ہی جاتی ہے اور زبان چل ہی جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے پیچھے ایسا، چاہنے کے باوجود ایسا لگتا ہی نہیں کہ زبان ہمارا ہی اعضا ہے، ہم اسے روک ہی نہیں پاتے، بالکل نافرمان ہو جاتی ہے اور چل جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا کیا حل ہے، کیا سلیوشن ہے؟ کسی بھی برے عمل سے بچنے کا جو سلیوشن ہے وہ یہ، ایک تو سسٹر شائستہ نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی پوری تعمیل کی جائے، اس کے حکم کی پورے طور سے ایک آیات کو پڑھا اور اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایک اور سلیوشن یہ ہے کہ انسان جہنم کا خوف رکھے اپنے دل میں اور جنت کو پانے کی للک رکھے اپنے دل میں۔ جب تک انسان جنت میں جانے کا شوق نہ رکھے گا اور جہنم سے ڈرے گا نہیں، وہ کسی بھی برے عمل سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن آپ کہیں گی کہ کون جہنم اور جنت پر ایمان نہیں رکھتا ہے نا، پھر بھی برائی ہو جاتی ہے۔ ہم سب، کون یہاں پہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، کون ایسی خاتون ہوگی جو جنت میں جانے کا شوق نہ رکھتی ہو، اور کون ایسی خاتون ہوگی جو جہنم سے ڈرتی نہ ہو؟ ہم ڈرتے ہیں، پھر بھی برے عمل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو مانتے تو ہیں مگر اسے بہت بعید سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہے تو، مگر جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اور اسی لیے ہم رک نہیں پاتے۔ لیکن ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں جسے نہ ہم بعید سمجھتے ہیں نہ قریب سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ دور ہے کہ قریب ہے، لیکن وہ ہونی ہے، اس پر سب کا ایمان ہے، اور وہ ہے موت، انسان کی موت، ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ سب میری اس بات سے اتفاق رکھیں گی کہ کس کو کب موت آنی ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں اس ہال میں موت آئے گی، کچھ گھنٹے بعد آئے گی، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد، کیا کسی کو پتہ ہے اس کی موت کا وقت کب مقرر ہے؟ نہیں پتہ نا۔ لیکن ہر انسان موت سے ڈرتا ہے، ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر تو پکا ایمان ہے، پتہ ہے کہ موت کے بعد ہمارا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اب نیک عمل تو سمیٹے نہیں ہیں، برے عمل زیادہ ہیں۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا سب کھول دیا جائے گا اور پھر ہمارا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر انسان موت سے ڈرتا ہے۔ اگر اس کا سلیوشن جو میرے سمجھ میں آیا کہ اگر ہم صرف اپنی موت کو روز یاد رکھیں، کچھ دیر غور و فکر کریں صرف اپنی موت کے تعلق سے۔ ہمارے درمیان بہت لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جان پہچان والے جو مرتے رہتے ہیں، خبر ملتی رہتی ہے نا، ان کا انتقال ہو گیا، اس سے سبق لیں اور سوچیں کہ ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، تو ہم نے کیا سمیٹا ہے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو ہم کافی حد تک اپنی زبان کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ کتنا بھی سرگوشی کرنا چاہے گی ہم اسے روک لیں گے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، مت بن انجان آخر موت ہے و غم میں صابر و شاکر رہے، ہے وہی انسان آخر موت ہے۔ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، ہم موت سے بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ مر گیا فرعون اور قارون مر گیا، مر گیا حامان، آخر موت ہے۔
ہو گیا گر تو سکندر وقت کا، پھر بھی تو اے سلطان آخر موت ہے۔ زور و طاقت میں کوئی تجھ سا نہیں، رستم دوران آخر موت ہے۔ حکم خالق کے بجا لا تو تمام، دیکھ لے قرآن آخر موت ہے۔ اس سرائے ہستی فانی میں ہم دم کے ہیں مہمان، آخر موت ہے۔ بارہا مسلم ہم تجھے سمجھا چکے، تو مان یا مت مان آخر موت ہے۔ موت تو ہونی ہی ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے، کہاں بچ کر جائیں گے؟ بجائے اس غم میں ہم گھلے کہ موت سے کہاں بچے، عقل مندی اس میں ہے کہ اس جو موت کے بعد جو عذاب شروع ہونے والا ہے اس سے بچنے کی فکر کریں۔ اور بچنے کا طریقہ یہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ اس زبان سے گناہ سمیٹتے ہیں ہم۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جس زبان سے ہم گناہ سمیٹ رہے ہیں اس سے ہم بہت ساری نیکی بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ زبان سے حق گوئی کرنا، حق بات کہنا نیکی سمیٹنے کا ذریعہ ہے، جس طرح وہ تو ہماری سمجھ ہے کہ ہم اس سے گناہ سمیٹتے ہیں کہ نیکی سمیٹتے ہیں۔ تو غم نہ کریں، زبان بہت بڑی نعمت ہے، بہت سارا ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو زبان کا غلط استعمال کرنے سے رک جائیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو اسی زبان سے طعنہ دینے کے بجائے ہم دلجوئی کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو غیبت و چغلی کرنے کے بجائے امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے لگ جائیں گے، قرآن کی طرف بلانے لگ جائیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو اسی زبان سے جھوٹ بولنے کے بجائے نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے لگ جائیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو اسی زبان سے بدزبانی کرنے کے بجائے میٹھی گفتگو کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو اسی زبان سے بے حیائی کرنے کے بجائے، فحش گوئی کرنے کے بجائے اللہ کی تسبیحات بیان کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے کہا اور ہم اپنے گھر گئے، اور آپ نے سنا اور آپ اپنے گھر گئیں، اور کسی کے عمل میں کچھ نہ آیا تو کہنا اور سننا سب بیکار ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ڈرے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم کچھ پلاننگ کریں۔ کیا سوچا ہے ہم نے، کچھ پلاننگ کریں کہ ہمیں فکر جاگی ہے تو ہم پیپر اور پین لے کر بیٹھیں اور آگے کی پلاننگ کریں ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، کس طرح روز اپنی موت کو یاد رکھیں تو اس گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کا سلیوشن ہونا چاہیے، صرف بات کہہ دی جائے اور سن لی جائے اور وہیں پر ختم ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو بات کو سنتے ہیں اور فوراً اپنا لیتے ہیں۔ تو آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی اپنے اپنے لیول پہ پلاننگ کریں اور سوچیں کہ اب ان اخلاقی جرائم سے کیسے بچنا ہے، کیسے ان سے نجات پانی ہے۔ ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ساتھ، جو کہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ جس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے مومن کی ڈیفینیشن بتائی ہے، مومن کیا ہوتا ہے۔ اب ہم غور سے سوچیں کہ ہم اس حدیث پر کتنے فٹ بیٹھتے ہیں، اور نہیں بیٹھتے تو اب ہمیں کتنا محنت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن نہ بہت تانے دینے والا ہوتا ہے، مومن نہ بہت لعنت کرنے والا ہوتا ہے، مومن نہ فحش باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن نہ زبان دراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنانہ صفات اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ بہن۔ فانی انسان کی زندگی محدود ہے، زمین پر اس کے دن گنے چنے ہیں، پھر بھی انسان کی ایسی غفلت کہ مانو اسے موت ہی نہیں آنی۔ آج ایک بار پھر سے ہمیں جگانے کی کوشش کی گئی، ہمیں احساس دلایا گیا کہ ہم ہوش میں آ جائیں اور برائیوں سے آلودہ اپنے قلوب کو الوداع کہہ دیں اور اچھی عادتوں کو ضمیر میں قید کر لیں۔ اور ایسا کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اخلاق سیئہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور اخلاق حسنہ ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔
یہ جلسہ تب تک بے سود ہے جب تک کہ ہم اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہ کریں اور اخلاق سیئہ سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوشش ہوگی تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، تدبیر کی دست ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی اسپیکرز محترمہ اسماء شمس صاحبہ کی اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ IERO کا ایک حصہ ہیں۔ آپ دونوں کی ہی ایمان اور بندگی، علم و صحت کی دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے، آمین۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں اور یہ انویٹیشن آپ کو مل بھی چکا ہے کہ ہمارے اسکول تقویٰ اسلامک اسکول کا اینول فنکشن آئینہ مستقبل 25 جنوری کو ہے، لہٰذا اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شرکت کریں۔ اور اب وقت ہے آخری سیشن کا، جس میں محترمہ اسماء شمس صاحبہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ تقویٰ اسلامک اسکول کی پرنسپل، IERO کی لیڈیز ونگ پریزیڈنٹ اور ہم سب کی دل عزیز محترمہ اسماء شمس صاحبہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں۔ محترمہ اسماء شمس صاحبہ۔ بہن امیمہ سوال کرتی ہیں، اگر ہر کسی سے کہی گئی بات غیبت ہے تو کیا انسان تمام چیزیں دل میں رکھے کہ بوجھ سا رہے؟ اس کے ساتھ جب کہ کسی خاص یا عزیز سے اپنی الجھن کو کہنے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہو؟ اس بات کو ذرا واضح کریں کہ کیا اگر نیت نہ ہو کہ ہم اس کی برائی یا بدنامی نہیں، بس کسی عزیز سے کہہ کر پریشانی بانٹنا چاہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہی ہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت کم سوالات لیں گے اور بہت مختصر جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا دل کی بات بھی کسی سے شیئر کرنا غیبت ہے؟ تو کیا ایسے میں بھی غیبت نہ کی جائے اور بوجھ دل پر رکھا جائے، یا کسی اپنے سے شیئر کر کے بوجھ ہلکا کیا جا سکتا ہے؟ خصوصاً اگر نیت بھی غیبت کرنے کی نہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیا؟ بہن، ہم آپ کو بیسٹ آپشن بتانا چاہیں گے۔ یقیناً دل کی بات کسی سے کہہ دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے، لیکن اگر بات سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بدنامی ہوتی ہے تو اس سے بہت بہتر یہ ہے جو درگزر چیز ہے اسے اپنایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والوں کو درگزر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور معاف کرو اور درگزر کرو، اور تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ تو اگر کسی کی بات دل میں لگی ہوئی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس سے بہتر آپشن کیا کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی توہین کر دی جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ درگزر کیا جائے، اور اس میں شوق سے درگزر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم خود کتنے گناہ گار ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، ہمیں معاف کرے، ہم سے درگزر کرے، ہماری توبہ قبول کر لے، تو ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے، یہ بیسٹ آپشن ہے۔ لیکن اگر اپنی بات کسی سے شیئر کریں، دوسرے کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے، دوسرے کا نام نہیں خراب ہو رہا ہے، تو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور نیت کا بہت زیادہ دخل ہے، نیت اگر امیج خراب کرنے کی ہوئی تو وہ پھر غیبت کی قباحت اس میں شامل ہو جائے گی۔
نیت کی تفصیلات میں ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں. اصل میں عام انسان کے لیے بہت آسان نہیں ہے کہ اپنی نیت کو اچھی طرح ریڈ کر سکے. کئی بار بہت لائٹلی لیا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میری نیت یہ نہیں ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں, لیکن دل میں جو اندر جو ہمارا نفس ہے, نفس امارہ, وہ کہیں نہ کہیں کسی کو بدنام کرنا چاہتا ہے. اس لیے نیت کے لیے تو بہت کانشیس رہیں, اور ہم آپ کو بیسٹ آپشن ہی سجھائیں گے کہ بیسٹ یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں, پردہ پوشی بھی کریں اور معاف بھی کر دیں. بہن سلام کرتی ہیں اور لکھتی ہیں, بدگمانی کیا ہے, اسے آسان لفظوں میں واضح کریں جس سے کہ یہاں پر موجود ساری خواتین اسے اچھی طرح سمجھیں. اور لکھتی ہیں, کیا بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو صحیح ماننا چاہیے؟ بہن کا 2 سوال ہے. ایک یہ کہ بدگمانی کیا ہے, آسان لفظوں میں واضح کریں, اور دوسرا یہ کہ کیا کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کرنا چاہیے, اگلے تک پہنچانا چاہیے. تو بدگمانی ابھی آپ کو بتایا گیا ہے پہلے اسپیکر کے ذریعے کہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا, بری بات سوچنا کہ وہ ہمارے مخالف ہیں, وہ تو ہمارا برا ہی چاہتے ہیں, یہ لگاتار اس طرح کی چیزیں سوچنا, یہ بدگمانی کہلاتا ہے. یعنی کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ رکھنا, یہ بدگمانی کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے, کہا ان بعض الظن اثم, یقین جانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11. تو اس طرح سے بعض بدگمانی جو چیز ریپیٹڈلی آ رہی ہے اور خلاف آ رہی ہے اور اپنی سوچ کے اوپر مبنی ہے, وہ چیزیں گناہ ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا چاہیے؟ بالکل نہیں, اور نہ یقین کرنا چاہیے نہ آگے بڑھانا چاہیے, خصوصاً جب انسان جھوٹا ہو, فاسق و فاجر ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ اور جب کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی خبر کہیں سے سننے میں آئی ہے تو اس کی تحقیق کرے کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, اور جو انسان نے کہی ہے اس انسان کے کردار و اخلاق کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ انسان جھوٹا تو نہیں ہے. تو جھوٹے انسان کی بات کو وہیں کے وہیں چھوڑ دینا چاہیے, اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے, نہ یقین کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کلیکشن جو کہ صحیح مسلم ہے, اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا کرتا ہے کہ انسان کے بھیس میں آ کے محفلوں میں جا کے ایسی باتیں کرتا ہے اور بدگمانی پھیلاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگ جب منتشر ہو جاتے ہیں, آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہیں, تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات فلاں شخص سے سنی ہے, میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا. تو یہ کام شیطانی کام ہے, یہ کام شیطانی کام ہے کہ محفلوں میں کچھ ایسی باتیں کرنا, انسان پہچانتا بھی نہیں, چہرہ پہچان جائے گا لیکن نام نہیں جانتا, تو یہ شیطان یہ کام کرتا ہے. تو اس لیے جو باتیں سامنے والے سے لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا وہ انسان کردار اور اخلاق کا عمدہ نہیں ہے, تو ایسی باتوں کو رد کر دینا اور نہیں فارورڈ کرنا ہی بہت عقل مندی کا کام ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, غالباً سوالات اور ہوں گے لیکن اور نہیں لینا چاہیں گے کیونکہ آپ میں سے بعض کو لیٹ ہو رہا ہوگا. آج کے لیٹ نہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام خواتین کا, آج کے اسپیکرز کا, کہ اللہ تعالی ہم سب کو ڈھیر ساری نیکیاں دے اور ڈھیر سارا اس کا بدل دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.